لوگ نا جی کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال نے داڑھی کیوں نہیں رکھی تھی، تو یہ غلطی کی علامہ اقبال نے، رکھنی چاہیے تھی انہیں۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ جو جس کی غلطی ہے وہ اس کی غلطی ہو گئی، ان سے انہوں نے نہیں ٹھیک کیا۔ اب اقبال کے داڑھی نہ رکھنے سے کیا سنت کی مخالفت پر اسے ڈگری دی جائے گی؟ وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، جو کام خلاف سنت ہے وہ بہرحال۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اقبال نے صرف داڑھی نہیں رکھی، باقی سارے کام اچھے کیے، تو آپ باقی کے تو سارے اچھے کر لینا۔ سبحان اللہ۔ اقبال نے جو کام کیا، جو دین کا درد دیا، جو پیغام دیا، جو جدوجہد کی، اس کو تو سمجھ لو نا۔ مطلب صرف داڑھی پہ آ کے دلیل پکڑتے ہو۔ علامہ اقبال نے مکان بھی نہیں بنایا اپنا، سبحان اللہ۔ کتنا بڑا آدمی ہے، کوئی جائیداد ہے اس کی؟ نہیں۔ تسی بھی چھوڑو مکان سارے۔ اقبال وہ دیکھیں نا، بابے بلے شاہ کی لوگ مثال دے دیں گے، بابا صاحب مجذوب آدمی تھے، تو بابا صاحب کے حصے میں تو کئی مربع زمین آتی تھی، وہ بھی انہوں نے نہیں لی۔ ہمارا ملنگ روٹی کا اس کو پتا ہے، نوٹوں کا بھی پتا ہے کہ 5000 والا کون سا ہے، 100 والا کون سا ہے، باقی ٹائم وہ بابا بلے شاہ بن جاتا ہے۔ یہ کون سا سٹائل ہے کہ مرضی کی چیز آئی تو قابو کر لی؟ تو ڈاکٹر اقبال نے یہ درست کیا نہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ اس کی یہ خطا معاف کرائے گا، پر بندہ بڑا باکمال تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑی خوبی تھی، اور اس میں بھی کچھ حکمت ہوگی، کچھ باتیں ایسی انہوں نے لکھی ہیں بعض جگہوں پہ، لیکن اقبال کی جو معرفت ہے، جو حسن ہے، جو وقار ہے ان کے لب و لہجے میں، اس کا انکار کیا جا سکتا نہیں۔ لیکن اس کو ہم ڈیفینڈ بھی نہیں کرتے، جو کسی میں کوئی کمزوری ہے وہ بہرحال اس کی۔ وہ ایک سوال بڑا اٹھتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ آپ روز داڑھی کی بات بھی کرتے ہیں اور علامہ اقبال کی بات بھی کرتے ہیں، تو میں نے آج اس کی وضاحت کر دی۔ بات کی سمجھ آ گئی آپ حضرات؟ بالکل۔ علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے، اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تھی، لیڈی بارنس اس کا نام تھا۔ چھوٹے موٹے مقدمات لے کے وہ میرے پاس آتی تھی۔ بی بی ایک ہوٹل چلایا کرتی تھی، اس کا خامند جو تھا وہ فوج میں ملازم تھا۔ اقبال نے خود لکھا ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی، تو جب وہ آئی تو اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، برقع کیا ہوا تھا۔ تو چونکہ اس نے نقاب اوڑھا تھا، مسلمانوں کی نشانی تھی۔ نقاب اوڑھنا کن کی نشانی ہے؟ مسلمانوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو کہتے ہیں وہ نشانی چونکہ اہل اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا۔ میں نے کہا لیڈی خیریت ہے؟ میم صاحبہ یہ برقع پہنا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی ہنس کے، اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا اچھا تو یہ برقع؟ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے فوراً کہا کہ آپ کا شوہر تو فوج میں ملازم ہے، فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں۔ تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا، وہ خود کلمہ پڑھ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں میں اور متجسس ہوا، وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا۔ میں نے کہا تو کیس چھوڑ یہ بتا کلمہ کیسے پڑھا؟ سبحان اللہ۔ تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں نا بے اولاد تھی، خامد بھی بڑے اچھے پیسے کماتا، میں خود بھی ہوٹل چلاتی، پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ۔ یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا نا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا۔ ایسے ہی یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا نا میں نے تلاش کیا ہے، لیکن مجھے عربی لغت کے اندر ان کے معنی نہیں ملا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں، ایسے ہی بالکل ہوتی تو ان کا کوئی نام بھی ہوتا۔ یہ آج ہے نا، تو اس لیے آج کے زمانے میں ہی نام ہے مفت کا، مفت کی پریشانی۔ تو کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت، بڑی میں پریشان رہتی تھی۔ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوٹل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے تھے، بوڑھے آدمی تھے، 70 سال کے قریب عمر تھی۔ کیا بات۔ ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی، ایک پوتا تھا، لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہذا وہ خود مزدوری کرتے۔ کہتے ہیں ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے، کہنے لگے میم صاحبہ 2-4 دن کی چھٹی چاہیے۔ تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ بیٹا اللہ